मजीद। हज़रात गिरामी, आज 6 जनवरी सन 2023 ईस्वी है। इस साल का आज पहला जुमा है और आज आप अहबाब को मालूम है कि 13 जमाती उल सानी 1444 हिजरी है। तारीख बताने का मेन मकसद और मंशा यही होता है कि आप अहबाब को मालूम हो जाए कि ये बयान कब रिकॉर्ड किया गया। नया साल तो शुरू हो चुका है, हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। कहीं महंगाई के हालात हैं तो कहीं कुछ है। अल्लाह अज़्ज़ व जल करोड़ों रहमतें फरमाए। महंगाई को भी अल्लाह पाक दूर फरमाए। पहले तो ये बात कर दूं कि जैसे मैंने बताया है ना, सन 2023वां का 23 लग चुका है, जनवरी और पहला जुमा है। दिल में एक बात आई, क्या मुल्क अमीर हो सकता है, कर्ज उतर सकता है? अल्लाह अज़्ज़ व जल से मैंने इल्तजा की तो उसमें यही इल्हाम मिला कि हबीब अगर सब ही सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद पढ़ने लग जाएं तो हालात तब्दील हो सकते हैं, महंगाई ख़त्म हो सकती है, अवाम खुशहाल हो सकती है। पढ़े कौन? एक बुजुर्ग के वाक़ियात में लिखा है, कारी मोहम्मद हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अमरोती रहमतुल्लाह अलैह, शाह अहमद अमरोती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि हजरत जी आप इतने बड़े वलीउल्लाह हैं, दुआ क्यों नहीं करते कि हिंदुस्तान से अंग्रेज चला जाए? फरमाते मैं हर वक्त अल्लाह से सवाल करता हूं, जवाब यही आता है अमरोती इनसे लेकर दूं किसे, कौन संभाले? तो मेरी यही बात दोस्तों से भी हो रही थी कि सूरह वाक़िया कौन पढ़े? जब रिश्वत से बाज नहीं आएंगे, हराम से बाज नहीं आएंगे, हलाल की तरफ नहीं आएंगे तो कैसे माशरा तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरी आदत नहीं है सियासी बात करने की, बात वही कर रहा हूं सूरह वाक़िया से। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज्क बढ़ता है, आमदनी में इजाफा होता है, रिज्क की फरागी अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमान को अता फरमाती है। मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद सदर से लेकर चपड़ासी तक, अमीर से लेकर गरीब तक तमाम है तो हम मुसलमान ही ना, तो पढ़नी चाहिए। जिस सहाबी का आज जिक्र करने लगा हूं उसे अबू बकर कहा जाता है। बकर का माना है पहल करने वाला, अबू यानी कि अबू है ये पहल करने के मामलात में सबका। कलमा पढ़ने में पहल करने वाला अबू बकर, नमाज पढ़ने में पहल करने वाला अबू बकर,
خیرات کرنے میں پہل کرنے والا ابو بکر، یعنی کہ صحابہ میں سے ہر مقامات پر دیکھو، یہاں تک کہ طواف کرنے میں پہل کرنے والا ابو بکر، حج کر، یہاں تک کہ کافی سارے معاملات ایسے آئے کہ پہل ابو بکر نے کی ہے۔ غار ثور کا معاملہ آیا تو پہل ابو بکر نے کی۔ امام الانبیاء نے کہا بھی صحیح، میں پہلے اندر جاتا ہوں۔ نہیں آقا، آپ باہر ٹھہرے۔ غار ثور کے معاملات میں ابو بکر نے کہہ دیا آقا آپ باہر ٹھہرے، غار کا معاملہ ہے، کوئی موذی جانور ہو یا سانپ ہو مجھے ڈس لے، میں مر جاؤں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو لوگ یہاں تک کہ کلمے کے بغیر دنیا سے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا ابو بکر پہل کرنے والا۔ امام الانبیاء نے انہیں عتیق کا القاب دیا۔ عتیق آج سن لو، جہنم سے آزاد، جس سے یہاں تک کہ قیامت کے دن حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ عتیق کا القاب کسی اور نے نہیں دیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے دیا۔ جب امام الانبیاء نے کہا کہ اللہ پاک تو اسے حساب نہیں لے گا، کتابوں میں آتا ہے ہاتھ میں تسبیح تھی، پڑھا کرتے تھے وظیفے تسبیح کے ذریعے، یہاں تک کہ تسبیح توڑ ڈالی۔ جب مالک کی کائنات حساب نہیں لے گا، میں حساب کرنے کے لیے تسبیح کیوں رکھوں؟ جہاں آپ کو عتیق کا القاب ملا وہاں صدیق بھی کہہ دیا گیا۔ معراج والی رات کی تصدیق کرنے والا کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ ابو جہل سامنے آیا، کہنے لگا ابو بکر ہو تم سردار، سمجھدار ہو، بجاج کا کام، کپڑے کا کام کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، امیر ہو، بتاؤ اگر کوئی آدمی کا راتوں رات ساتوں آسمان پر گیا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک گیا، اس سے آگے بھی گیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کی قلم کی آوازیں آنے لگی، یوں ہونے لگا وہ ہونے لگا، اگر کوئی کہے تو یقین کرو گے؟ ابو بکر کہنے لگا بات تو تیری ٹھیک ہے کہ ایسے معاملات میں، اب ابو جہل کتابوں میں آتا ہے خوش ہونے لگا، فوراً ہی کہہ دیا خوش کیوں ہوتا ہے، مچلتا کیوں ہے، بات کس کی کر رہا ہے؟ اگر یہ بات آملہ کے لال کی ہے، عبداللہ کے دلارے کی ہے، عبد المطلب کے پوتے کی بات ہے، میں تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ معراج شریف کو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے مانا۔ قرآن حکیم میں بھی تعریف آئی ابتدا میں ایمان لے کر آنے والوں کی، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات شامل ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے، ایک دن امام الانبیاء گھر میں، آنگن میں، بیڑے میں، حویل میں اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگی،
इमाम الانبیاء نے پوچھ لیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کیا سوچ رہی ہو؟ کہنے لگی آسمان پر مالک کی کائنات نے ان گنت ستارے سجا دیے، کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے فاروق کی نیکیاں اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ فوراً کہنے لگی میرے ابا جان امام الانبیاء بتائیں ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے نیکیوں کا؟ تو آپ نے فرما دیا کہ عمر بن خطاب کی ساری زندگی کی عبادات ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، تمہارے ابا جان نے جو ہجرت والی وہ کٹن رات، جس رات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے گیا، وہ پھر بھی مقابلہ ان کی عبادت نہیں کر سکتی۔ ساری رات جو کندھوں پر بھی اٹھایا، 4 میل کی پہاڑی ہے۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں غار ثور پر چڑھا ہوں، گیا ہوں اندر، یہاں تک کہ 14 سوراخ ہیں، یہاں تک کہ ایک سوراخ اتنا بڑا ہے کہ میرا کہتے ہیں پورا بازو اندر چلا گیا۔ نبینا ہو کر اندر گئے، ورنہ قاری صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں تک کہ بڑے بڑے نوجوان نیچے سے کھڑے ہو کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ پتھریلا علاقہ، نوکیلے پتھر جب لگتے ہیں آدمی کو سمجھ آ جاتی۔ عشق چاہیے، ایمان چاہیے، اور کندھوں پر اٹھا کر لے جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر گئے۔ عبادت کا بھی یہ حال ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، جانشین امام الانبیاء کا مقرر کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایسے معاملات سامنے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ایک مقام پر ایک گھر کے دروازے پر جا پہنچا اور میں نے آواز لگائی اے بوڑھی مئی اماں تم نبی نہ ہو، گھر کا کوئی کام ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گھر کا کوئی کام ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اندر سے آوازیں جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تم سے پہلے کوئی اور آیا میرے گھر کے آنگن میں، بیڑے میں، حویل میں، یہاں تک کہ صفائی بھی کر کر چلا گیا ہے، یہاں تک کہ گھر کے برتن بھی دھو کر دے گیا ہے، مجھے کھانا بھی کھلا کر گیا ہے، اب یہاں تک کہ پانی بھی بھر کر مشکیزوں میں، سارا کا سارا میرے گھر کا پانی وہ بھی بھر کے لا کے آ کر دے کر جا پہنچا، اب تو چلا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے آیا، پھر دروازے پر دستک دی، میں اماں گھر کا کوئی کام ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگی جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تجھ سے پہلے کوئی اور آیا تھا میرے سارے گھر کے کام کاج کر کے دے کر چلا گیا ہے، سارے کام کر کے۔ فرماتے ہیں تیسری رات ابھی تہجد کا ٹائم ہوا تو میں آ گیا، اسی مئی اماں نبینا کے دروازے پر دستک دی، پھر میں نے کہا مئی اماں گھر کا کوئی کام ہو مجھے بتا دو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگی اور تو سارے کام ہو چکے، میرے گھر کے برتن دھو چکا، یہاں تک کہ آنگن
ویڑے حویل میں جھاڑو بو کر دے چکا اور سارے کام ہو چکے ہیں، آخری کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ کہنے لگے حضرت عمر میاں وہ کون سا کام؟ مشکیزہ پانی کا بھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی آتا ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تاڑ میں بیٹھ گیا اتھوں سے کر کہ تاڑ میں بیٹھ گیا کہ آخری کام کیسے کر کے آئے گا، اور ہے کون جو آخری کام کر کے آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کون ہے بھائی جو آدھی آدھی رات اٹھ کے لوگ یہاں تک کہ نبینا عورتوں کے کام کرتا ہے؟ کہنے لگے اے میرے بھائی تنگ نہ کر، تیرا بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آدھی آدھی رات کو اٹھ کر یہاں تک کہ بیوہ عورتوں کے کام کیے، نبیانہ عورتوں کے کام کیے۔ اگر یہ لوگ کامیاب نہیں پھر بتاؤ اور کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ جنگ تبوک کا معاملہ آیا، بعض اوقات نبی کو اتھارٹی ملتی ہے کہ وہ اپنا انداز چلا سکتے ہیں، اس بات کو بھی سمجھنا۔ کوئی شک نہیں کہ نبی کے پاس اللہ پاک نے اتھارٹی دی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ سمجھا دوں کہ وحی کے بھی 3 درجے ہوتے ہیں، قرآن، خواب اور موقع کی مناسبت۔ اب موقع یہ تھا کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کا بظاہر مال دکھنے میں بہت زیادہ تھا، وہ ڈھیر لگا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اتنا تھا، کتابوں میں آتا ہے ایک چھوٹی جی گنجڑی بنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ مال نہیں تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرا مال اتنا زیادہ تھا، ابو بکر صدیق کی تھوڑی چھوٹی سی گٹھڑی تھی، تو یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں کا جو مقابلہ چل رہا ہے آج تو جیتوں گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے انداز کیا کیا؟ پہلے ابو بکر کو بلایا، فرمایا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ دیکھو نا، سارا کا سارا انداز چینج کر دیا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بس اب تو مجھے پسینے چھوٹ گئے، اب مجھے پسینے آنے لگے کہ آج بھی زیادہ مال دکھائی دینے میں ہے لیکن جیتنے میں پھر بھی آج میری جیت نہیں، آج میری ہار ہی ہار ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتا ہے پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بسی، صدیق کے لیے اے خدا اور اس کا رسول بسی۔ خدا اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں تو سوئی بھی باقی نہیں، گھر میں دیواروں پر بھی ہاتھ مار کے آیا ہوں، سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ نبی نے مانگا ہے، جنگ تبوک کے لیے چندہ مانگا ہے تو میں سب کچھ لے کر آؤں۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مال پہلے مانگا ہے، جان بعد میں مانگی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے بدلے دوں گا کیا خیر ہی خیر ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔
آج میرا عنوان اس طرف ہے کہ شان صدیق اکبر پر۔ اب جو میں نے خطبے میں آیات پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ سن لو۔ مدینہ طیبہ میں چلے گئے، مدینے میں زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی، یہودیوں کا محلہ تھا۔ ان دنوں میں زکوٰۃ کا آرڈر آیا، یہودیوں نے جلسہ کیا، اپنے مقرر کو بلایا کہ بولو آ کر۔ اب اس تقریر میں اس نے امام الانبیاء کے خلاف بولنا تھا۔ عنوان یہ بنایا اس نے، یہودی نے، خطیب نے، اور قدرتی طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ جیسے سپیکروں سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے سپیکر تو نہیں تھے نا، ویسے ہی گزر رہے تھے علاقے سے۔ تو وہ جو اسٹیج پر بیٹھا تھا، مقرر تھا، وہ تقریر کر رہا تھا کہ دیکھو جی، لگ گیا نا تم سے چندہ لینے، ٹیکس لینے، پہلے کتنی توحید کی باتیں کرتا ہے اللہ کا نبی، اب دیکھو پیسے بٹورنے لگ گیا۔ اچھا، نام بھی اللہ کا لیتا ہے کہ زکوٰۃ اللہ مانگ رہا ہے، خدا مانگ رہا ہے۔ کہنے لگے یا تو اپنے لیے یا پھر خدا غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، ہم امیر ہیں، مالدار ہیں، ہم سے اللہ عز و جل یہاں تک کہ امداد چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل کی بات جب اس نے، فقیر جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں موجود ہے کہ فقیر اس نے کہا۔ میں ابھی آیاتیں بھی پڑھوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تماچا دے مارا، تماچا کھا لیا اس نے۔ سارے کے سارے یہودی بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں بدلہ دلواؤ۔ کس چیز کا؟ آپ کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے مقرر کے منہ پر تماچا دے مارا، تھپڑ دے مارا۔ حضور نے تو صحیح کہا، فرمایا کہ پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر بن خطاب کیا کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے پہچانا نہیں ہوگا۔ کہنے لگے رات کی بات تھوڑی ہے، دن کی بات ہے، ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق نے تماچا مارا۔ بلوایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہاں بھائی، تماچا مارا ہے؟ فرمایا آقا ہاں مارا ہے۔ صدیق تھا نا، میرے جب ملا حبیبی ہو گیا تھا، آقا پہلے میری گال سن گنو، ای نہیں تو ای ہے، ای گال ہے نہیں۔ فرمایا ہاں مارا ہے۔ کیوں مارا؟ اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اور بھائی کر رہا تھا تو یہودی تھا۔ فرمایا نہیں، مجھ سے برداشت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ پتہ ہے کہ تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، تجھے تھپڑ یہاں تک کہ کھانا پڑے گا۔ فرمایا کہ میں اللہ عز و جل کی ذات کے لیے تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تیار ہو گئے، اور ادھر سے ہزاروں یہودی بڑے بڑے کمینے کہنے لگے اتنا زور سے تھپڑ مارنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ باہر نکل آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اب تھپڑ کا بدلہ تھپڑ اعلان کرنا ہی تھا۔ حضور کے اعلان سے پہلے اللہ کا قرآن آ گیا۔ آوازیں لقد سمع اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جو لقد ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں 2 قسموں کے برابر ہے، یوں ہی نہیں۔
یہ لقد دو قسموں کے برابر ہے۔ امام الانبیاء کی عدالت میں اللہ کا قرآن چل کے آیا، ابو بکر صدیق کو بچانے کے لیے آیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی، ابو بکر صدیق کو اگر گواہ کی ضرورت پڑے گی، میرا قرآن آئے گا، یا اس کی بیٹی صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ کو گواہی کی ضرورت پڑے گی، میرا قرآن بن کر آئے گا۔ یہاں ابو بکر کے لیے قرآن آ گیا، آوازیں لقد سمع اللہ، البتہ تاکید اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے سماعت کر لیا قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے فقیر کہہ رہا تھا۔ یاد رکھنا، مالکی کائنات نے قرآن بنا کر بھیج دیا، محتاج کہا، غریب کہا، اللہ عز و جل کو فقیر کہہ دیا۔ ان اللہ فقیر۔ کئی لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں مولوی حبیب تمیز سے بات کیا کرو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے الفاظ کوئی اس سے بڑی تمیز کی کیا بات ہو کہ جو قرآن کے الفاظ جو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا نا فقیر عربی کا لفظ ہے، اور خود خدا نے بیان کیا، میں کیسے بیان نہ کروں؟ اس میں گستاخی نہیں ہوتی۔ قرآن بیان کرنے میں کون سی گستاخی ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ خام خواہ کے فتوے، قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ حقیقت بتاؤں، جتنی مرتبہ یہ قرآن پڑھوں گا اتنی مرتبہ ثواب ملے گا، ایک ایک لفظ کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن قرآن آیا تو اصلاح کے لیے نا۔ آج بھی لوگ اللہ عز و جل کو کون سا کیا مانتے ہیں؟ قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بی سی چوک کے قریب کارخانہ تھا کپاس کا، آیا ہے کہنے لگا حضرت جی ہر سال کچھ نہ کچھ آگ لگ جاتی ہے، بتاؤ کیا کروں؟ کہنے لگا صدقہ کر، خیرات کر۔ جواب وہی کمینوں والا، اچھا جی اللہ پاک بھی پہلے رشوت لیتا ہے پھر کام کرتا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میرے دل کو دکھ پہنچا، میں نے کہا کمینے شرم نہیں آتی، اٹھ یہاں سے چلا جا۔ اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آج لوگ اگر خیرات کو، یہاں تک کہ صدقہ کو، اس ایسی چیزوں کو اگر رشوت کا ہے تو شرم آنی چاہیے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کمینہ جب مجھ سے اٹھ کر گیا، پتہ یہ چلا پہلے تو تھوڑا بہت نقصان ہوتا تھا، ساری فیکٹری جو ہے جل کر راکھ ہو گئی۔ کہ اللہ عز و جل کی شان میں اتنی بڑی گستاخی۔ وہ سارے یہودی اپنے بارے میں کہنے لگے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم بڑے امیر ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں، ہم یہاں تک کہ بڑے مالدار ہیں، تمنگر والے ہیں، مال ہمارے بڑے پلے، ہمارے پلے بڑا ہے، اسی لیے اپنے بارے میں کہنے لگے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم بڑے امیر ہیں، اس لیے اللہ پاک ہم سے مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا الفاظ ہیں، اپنے بارے میں کیا الفاظ ہیں؟ اللہ پاک نے بھی قرآن حکیم سنا دیا، فرمایا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، میری فائل میں آ گیا، میرے ریکارڈ میں آ گیا، میرے قرآن میں آ گیا، یہاں تک کہ یہ وہ بدبخت یہودی ہیں، یہ وہ کمینے یہودی ہیں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں میرے نبیوں کو یہاں تک کہ شہید کر دیا۔
सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरिल हक़, वजह कोई नहीं, कसूर कोई नहीं, खता कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं, गुनाह नबियों का कोई नहीं, फिर भी यहाँ तक के मेरे नबियों को इन्होंने कत्ल किया। आगे कुरान कहता है वनक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, मैंने भी इनके लिए जला देने वाला, तबाह और बर्बाद कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुमे में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बारे में आप अहबाब को आगाह करूँगा। आज का जो उन्वान है अबू बकर सिद्दीक पर वो यही है कि शान सिद्दीक अकबर, इसी पर कुछ कुरान भी सुना दिया ताकि कि आप लोगों को समझ आए। और कई लोग चैनल का नाम भी पूछते हैं, चैनल का नाम है क़ारी तैयब हबीब। इस पर मेरे और नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 200 के करीब अब भी बयानात मौजूद हैं। जो अहबाब देखना चाहे तो देखो, घर में भी दिखाओ, पता चले कि ये लोग कितने अजमत वाले थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।